حضرت آپ سے جاننا چاہیں گے کہ قرآن اور حدیث میں یہ اس رات کو جو ہے 1000 راتوں سے افضل کہا گیا ہے، بہتر کہا گیا، بہتر بالکل۔ کہا گیا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ پہلے تو سب سے پہلے ہمیں ماہ صیام کی عظمت کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ پورے کا پورا مہینہ ہی ہمارے لیے عظمتوں والا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ نہایت عظیم نعمتوں سے تربتر ہے۔ اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں وہ رحمت والے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت والے ہیں، اور آخری 10 دن جو عشرہ اس وقت چل رہا ہے ہمارا، یہ آخری عشرہ، یہ آخری 10 دن ہمارے لیے جہنم سے آزادی کے ہیں۔ تو اس میں مختلف ہمیں طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، عریضے پیش کرنے چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ اقدس کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور ہماری جو بھی یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنی رحمتوں کا نزول، اپنے کرم کا نزول، اپنے فضل کا نزول فرمائے گا۔ رہی بات اس شب کی، تو اس شب کے تعلق سے سب سے پہلے تو ایک بات یہ میں کلیئر کر دوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری عشرے کے طاق راتوں کے تعلق سے جو فرمایا، اس میں 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ ساری راتیں، ان میں سے کوئی بھی شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے طاق راتوں کے بارے میں، اور اس لیے اس کو طے نہیں کیا گیا کہ فلانی شب ہی جو ہے یعنی 25 کی ہوگی وہی لیلۃ القدر ہے، 27 ہوگی یا 29 ہوگی۔ یہ اس لیے تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف جائیں اور وہ ان 5 راتوں میں عبادت کی کوشش کر کے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو آخری جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اب چونکہ ہم ویسے تو 21 بھی گزار چکے، 23 بھی گزار چکے، 25 بھی، اب 27 ہے، اس کے بعد 29 جو ہے وہ شب ہمارے پاس بچی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ آج کی آنے والی شب میں، اور جو پھر آخری شب ہوگی 29ویں طاق شب ہوگی، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ذکر و فکر کریں۔ اور جو آپ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تعلق سے، لیلۃ القدر کے تعلق سے مکمل ایک سورہ نازل فرمائی، انا انزلنا سورہ قدر جس کو کہتے ہیں، جس کی میں نے آیت بھی تلاوت کری، اور آپ نے بھی جس کا مفہوم پیش کیا کہ 1000 راتوں سے یہ افضل ہے۔ تو یقیناً یہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، چونکہ پچھلی امتیں جو تھیں وہ امتیں طویل عمریں پاتی تھیں، 500 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، 1000 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، اور ہماری یہ جو آخری امت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کی عمر حضور نے خود فرمایا کہ 50-60 یا 60-70 کے درمیان کی عمریں، اوسط عمریں جو ان کی ہوں گی وہ اتنی ہوں گی۔ تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پچھلی امتوں کے تذکرے کرتے تھے، ان کی عبادتوں کے تذکرے کرتے تھے، تو صحابہ کو یہ رشک ہوتا تھا کہ ان کی تو عبادتیں ہم سے زیادہ ہو گئیں، اور انہوں نے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو